السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں ناصر علی، حاضر ہوں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ جو کہ اپنے ملک پاکستان کے بارے میں ہے۔ تو بات اتنی سی ہے بھائی کہ آج عوام کو ان حکومت کاروں نے مہنگائی میں جھوسا ہوا ہے۔ ہر انسان مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آیا ہوا ہے، کبھی بل کی صورت میں، کبھی گیس کی صورت میں، کبھی بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، کبھی گیس کا بل زیادہ آ رہا ہے۔ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی پیٹرول سستا ہوا ہے 13 روپے، اور آج ہی میرے گھر میں بل آ گیا تقریباً 6,500 روپے بل آ گیا۔ ہر ماہ یہی کنڈیشن بنی ہوئی ہے، گیس کسی وقت ہوتی نہیں ہے نہ۔ گیس کی صورتحال یہ ہے کہ صبح 6 بجے اٹھو اور گیس نہیں ہوتی، 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے، 8:30 بجے گیس آتی ہے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آتی ہے، اور اس وقت آفس جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، آفس چلے جاتے ہیں بچے، بھوکے چلے جاتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، کبھی ناشتے میں، کبھی خالی بریڈ دے دی، کبھی دوپہر کو جا کے کھانا کھلایا ان کو۔ یہ صورتحال ہے ہمارے ملک پاکستان کی، تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف 13 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے میرے بھائی، 13 روپے، اور بجلی کا بل جناب میرا اس ماہ 6,500 روپے آ گیا ہے۔ پچھلے ماہ 4200 روپے، اس سے پچھلے ماہ بھی 4200 روپے۔ یعنی یہ کنڈیشن بن گئی ہے کہ میرے ایک گھر میں نہ گیزر ہے، نہ کوئی ہیٹر ہے، نہ گیس کی کوئی ٹائمنگ ہے کوئی، اور یہ بل آ گیا ہے میرے بھائی۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی 2 منٹ کے اندر۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر غریب آدمی کا جینا دشوار ہو گیا ہے، مشکلات ہو گئی ہیں۔ کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ حکومتی معاملات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ حکومت وہی حکومت ہے جو غریبوں کا خون نوچ رہی ہے۔ پچھلے 40 سالوں کے اندر یہ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی یہ 1.5-2 سال میں ہم غریب انسانوں کو ان لوگوں نے تنگ کر دیا ہے۔ کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ آپ کے گھروں میں بل نہیں آئے؟ جن کے آئے ہیں وہ سارے ویڈیو بنائیں اور مجھے شیئر کریں، مجھے بھی پتہ چلے کہ آیا میرا ہی بل ہے۔ اب میں آپ کو بل دکھانے لگا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس میں کیا چیز ڈال دیتے ہیں یہ لوگ۔ ₹6,410 میرا بل ہے۔ اب اس کو ہم کس کو دکھائیں؟ یہی بجلی کی کنڈیشن ہے، وہاں پر بھی جناب اب 7,000، 150 یونٹ کا بل 7,000 سے کم نہیں آتا۔ اب کہاں جائیں اس ملک کو چھوڑ کر؟ ہمارے تو وسائل بھی نہیں ہیں، چھوٹی سی جاب ہے، میں ایز ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، نہ کوئی اتنی بڑی سیلری ہے، نہ کوئی ایکسٹرا انکم ہے۔ کہاں جائیں ہم لوگ؟ تو پلیز حکومت کے بارے میں سوچیں۔ یہ حکومت وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے خون نوچ رہے ہیں۔ یہ کہ بندے کو تنگ کیا ہوا ہے۔ آپ کسی ایک دکان پہ چلے جائیں، کوئی بھی مسائل لے جائیں، مثلا طور پہ آٹا لینے چلے جائیں، آج وہ 150 روپے ہے تو کل وہ 170 روپے ملے گا۔ چینی کے پاس چلے جائیں تو چینی آپ کو جناب 160 سے 70 یعنی 200 روپے تک کلو مل رہی ہے۔ غریب عوام کا جینا دحال کر دیا ان لوگوں نے۔ اب کہاں جائیں اس ملک کو چھوڑ کے؟ اب آپ لوگ خود انصاف کریں کہ آپ لوگ بھی پاکستانی ہیں۔ جو میرے بھائی ویڈیو دیکھیں گے پلیز، جو بھی یہ دیکھیں گے، جو بھی آپ کو استطاعت ہے یعنی دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کا میسیج پہنچا سکتے ہیں، پلیز پہنچائیے گا۔ مجھ میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ میں ان تک ویڈیو پہنچاؤں یا ان تک اپنی بات پہنچاؤں، کیونکہ میں ایک معمولی سا ورکر ہوں جو صبح اپنی جاب پہ جاتا ہوں، شام کے وقت رات کو 2-2:30 بجے تک آتا ہوں۔ گھر میں گیس کی کنڈیشن کوئی نہیں، یعنی وہ میں ٹھنڈا کھانا کھا کے سو جاتا ہوں۔ صبح اٹھتا ہوں، اگر 6 بجے سے پہلے اٹھ کر گیس آپ روٹی بنا لیں بچے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد نہیں ملتی آپ کو گیس۔ دوپہر کے وقت جناب 12 سے 1 بجے تک آتی ہے، اس کے بعد پھر گیس غائب ہو جاتی ہے، اور وہ کہاں پہ جا رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہی ہمارا ملک پاکستان ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ بڑا امن والا تھا، کبھی بڑے کام دیکھنے والے تھے؟ جی یہ حالات بنا دیے ان لوگوں نے ہمارے حالات کی۔ کہاں جائیں گے ہم لوگ اور کس کو دکھائیں گے؟ اور انہی حکومتوں کو بار بار ہم آزماتے رہے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے یہ دو بندے ہیں، ایک وہ زرداری کے حکمران اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب، جو ابھی پچھلے دنوں میں لندن سے آئے ہوئے 5 سال کے بعد۔ اس سے پہلے جناب ہمارے ایک ان کے خاص تھے
نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اسحاق ڈار صاحب، انہوں کے حالات ایسے تھے کہ وہ جناب 7 سالوں کے بعد ملک پاکستان میں واپس آئے، اور آ کے ہی ان کو جناب 60 کروڑ روپے پتہ نہیں کتنے اس کے پچھلے 5-6 سالوں کی پیمنٹ اس کو اکٹھی دے دی گئی، کیونکہ وہ جناب چہتے تھے اس ملک کے۔ پھر ہمارے حالات، اور نہ ہی کوئی دیکھنے والا ہے میرے بھائی اس ملک کو، سب کے سب غریب پس رہے ہیں، اور یہ حالات انہوں نے ملک میں کر دیے ہیں کہ کھانا جنگی بنا دی ہے ہمارے لیے۔ ایک بندہ غریب انسان صرف روٹی کھاتا ہے، وہ بھی 20 روپے کی روٹی مل رہی ہے بازار سے، تو یہ کہاں کے انصاف ہے؟ آپ جو بندہ بازار سے جا کے سالن لے آتا تھا 50 روپے کا، اب وہ سالن بھی نہیں دیتے دکاندار، کیونکہ ان کو بھی مہنگا مل رہا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہی صورتحال ہے بھائی اس ملک کی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ غریب انسان کو تو پیس دیا ان لوگوں نے اپنے صرف سیاست چمکانے کے لیے۔ کبھی کسی نے کتنا کر دیا ریٹ، اس سے پیچھے حکومتوں نے ہمارے 1.5 سے 2 سال کے اندر یہ بل کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ غریب بھوکا مرنا شروع ہو گیا ہے۔ آخر وہ کیا کرے گا؟ ایک یا تو کسی کا گردن کاٹے گا یا کسی کے چھینے گا، غریب انسان تو ایسے ہی مر جائے گا۔ ان لوگوں کو بدوائیں بھی نہیں لگتی۔ کیا کوئی ہے ملک میں قانون سمجھنے والا؟ کیا کوئی ادارہ ہے جو ان لوگوں کو پوچھ سکتا ہے؟ کیا کوئی قانون بنانے والا ادارہ ہے جو ان لوگوں کو پوچھے؟ پلیز پلیز خدا را اس ملک کا خیال کریں، اس ملک کی عوام کا خیال کریں، اپنی سیاست کے چمکانے کے چکر میں نہ لگ جائیں، غریب انسان کا سوچیں۔ اللہ کے واسطے تم لوگوں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور تم بھی اسی مٹی میں جاؤ گے جس میں یہ غریب انسان جائے گا۔ کیا اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ اس سے پچھلے ایک خان صاحب تھے، عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ اسی مٹی میں جائے گا جہاں پر ایک غریب انسان جائے گا۔ تو وہاں پہ جواب کون دے گا؟ ان حکمرانوں سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ کے واسطے ہم غریبوں کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ابھی پھر الیکشن آنے والا ہے، حالات پتہ نہیں کیا ہونے والے ہیں اس ملک میں، اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ جو بھی الیکٹ ہو وہ اس کو خدا را اللہ کے واسطے اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچے، غریب انسان کے بارے میں سوچے۔ آپ کسی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں کی صورتحال یہ ہے، ایک دکان کا سودا اگر آپ کو 180 روپے میں چینی مل رہی ہے تو آگے والا 200 روپے دے رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ سب کے سب سیلری لے کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ غریب انسان کے بارے میں کوئی نہیں ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی باہر سے کوڑا چک رہا ہے، کوئی اپنے گندے گٹروں میں ہاتھ مار رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے۔ مختلف حالات ہیں پیدا کر دیے ان لوگوں نے، پھر بھی روزگار زندگی نہیں گزر رہی۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے حکمرانوں سوچ لیں، ابھی بھی غریب عوام کو نہ پیسیں۔ اس بل کے اندر 1033 روپے کی ایڈجسٹمنٹ ڈال دی گئی ہے، اس کے علاوہ فکسنگ ڈال دی گئی ہے، اور جناب بل بنا دیا گیا ہے 6410 روپے۔ اب غریب عوام کہاں جائے گی؟ آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے گا، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اور یہ آپ کے گھر کے سب پاکستانیوں کے حالات ہیں، میرے اکیلے کے نہیں ہیں بھائی جان، یہ پورے ملک پاکستان کے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس سے بھی مہنگائی ہو جائے گی جب یہی حکمران دوبارہ ہمارے پر الیکٹ ہو کے آئیں گے۔ اب اللہ جانتا ہے ہمارے نیکسٹ آنے والا وزیر اعظم کون ہے، وہی ہوں گے جو پہلے اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ مجھے غریب انسان مجھ جیسے انسان پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ اب خودکشی کرنی شروع کر دی جائے گی۔ اگر یہی حالات رہے تو ملک میں نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ گھی ہے، نہ کوئی دالیں ملتی ہیں ٹائم سے، نہ جناب یہاں کے بل، اور غریب عوام کو تو یہ بل ہی لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں پچھلے سال 300 یونٹ کا بل میکسیم جن کے عوام ہوتے تھے ان کو پیسے زیادہ پیمنٹ دینی پڑتی تھی، اب صرف 150 یونٹ، میرے 151 یونٹ کا بل آ گیا، 7000 سم تھنگ آ گیا بل۔ اب اس کو کون دیکھے گا؟ بامشکل میں نے وہ جمع ابھی کروایا ہے ریسنٹلی، تو اب اس کے بعد یہ جناب 6410 روپے کا بل گیس کا آ گیا۔ کسی ٹائم بھی یقین کریں، جہاں میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہاں پر کوئی ٹائم گیس ہوتی نہیں ہے۔ میں رات کو شادر نادر ہی میں آتا نہیں ہوں رات کو 12 بجے سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد میں نے ایک جاب کے بعد 5-5:30 بجے مجھے آفس سے چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے، بائکیاں چلاتا ہوں روڈ کے اوپر، ساری رات میں سردی میں پھرتا ہوں، تب جا کے اپنے بچوں کے روزگار کی چند اشیاء، صرف دودھ
لے کے آتا ہوں صبح کے لیے، اور پیٹرول اتنا مہنگا جو غریب انسان کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب تو میں نے یہ نوبت آ گئی تھی کہ بائک بیچ کر میں اپنا گھر کا بل اتاروں۔ پچھلے ماہ میرے پہ 2 ماہ سے بل نہیں اتارا گیا، 20,000 روپے کا بل بن گیا پچھلے 3 ماہ کے اندر۔ وہ کسی سے قرض لے کر میں نے وہ ادا کیا 3 ماہ کے بعد، تب جا کے مجھے اب وہ اس ماہ وہ سیلری میں سے دینی پڑ گئے، تو مشکل حالات پیدا ہو گئے۔ میرے بھائی خدا کے واسطے سوچے، حکمرانوں اور عوام کو سوچے، عوام کو سوچنا پڑے گا۔ اگر آج میں رو رہا ہوں کل آپ بھی روئیں گے، پورا پاکستان روئے گا، یہی حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، تمہیں رسول کا واسطہ ہے، تم نے بھی مرنا ہے، ابھی بھی سوچ لو، ابھی بھی سوچ لو، اپنے حکمران کو دیکھ لو، ان کے حق میں لکھ لو، ان کے حق میں بولو، اپنے حقوق جانو۔ جب تک عام انسان باہر نہیں آئے گا یہ غریب انسان ایسے ہی مرتا رہے گا۔ پستا آیا ہے پستا رہے گا، ساری زندگی میں ہم لوگوں کو ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ 75-76 سال ہو گئے پاکستان کو، تقریباً 40-45 سال سے اب میری عمر ہے۔ یہ تو مجھے بھی ہوش آ گئی ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے میں انہی لوگوں کو ووٹ ڈال رہا ہوں، بار بار میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈال رہا ہوں۔ ہر 5 سال کے بعد یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، کبھی یہ ہو نہ ہو، کبھی ان کے حکمران پنجاب میں ان کی ہوتی ہے، اور سندھ میں جناب وہ پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، وہ اچھی خاتون تھی، اس کے بعد ان کے خامد زرداری صاحب ہے، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ان کے ملک اس ٹائم میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ میاں صاحب کے دور میں یہ ہے کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے، کس صورت میں ملتا ہے؟ یہ جناب صرف اور صرف آپ کو روڈ اچھے بنا کے دے دیتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد میں آپ سے کوئی چیز جناب ٹیکس اس وقت دیکھ لیں، یہاں رنگ روڈ بنا ہوا ہے میرے ساتھ ہی، جس کا 50 روپے ٹیکس ہے۔ ایک کار چڑھتی ہے اور تو اس کو 50 روپے لے لیجیے، چاہے اگلے یونٹ پہ اتر جائے، اپنے سٹاپ سے اتر جائے تو 50 روپے اس کا چارج کر لیے جاتے ہیں اس سے۔ یہ غریب آدمی کی ہے، امیر آدمی کے لیے ہے، غریب آدمی کے لیے تو بائک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو بائک میں پیٹرول ڈلوانے سے تنگ آ گئے ہیں، اور بائک بیچ کر اپنا گزارا بسر کرنا پڑے گا۔ اگر یہی حالات ہوئے تو ہمیں خودکشی کرنی پڑیں گی۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے بھائی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے بل کو انہی ویڈیوز کے ذریعے پہنچا دیا جائے۔ جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کو بائیک آؤٹ کیا جائے۔ کیا حالات پیدا کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا آپ سے، میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔